الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج 24ویں سپارے پر درس ہوگا۔ آج تراویح میں یہ پڑھا گیا اور اس میں سورہ زمر کا کچھ حصہ، پوری سورہ مومن اور حامیم السجدہ اس کی تلاوت ہوئی، اور انشاءاللہ ہم سورہ زمر کی کچھ آیات سے آغاز کرتے ہیں۔ 36ویں اور 37ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام۔ اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے کہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ غالب، انتقام لینے والا؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ نے گمراہی کی نسبت اپنی طرف کی کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نہ نکالا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی پر لگا دیتا ہے اور اس کی آخرت یقیناً پھر برباد ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ نے گمراہی پر لگا دیا تو وہ تو مجبور محض ہوا، پھر وہ کیسے بچے گا؟ یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب دو مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے گمراہی کے اسباب کو آسان کر دے، یعنی ان اسباب سے گمراہ ہونا آسان ہو۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی کو ہٹا لیتا ہے اور اس شخص کو اس کے اختیار پر چھوڑتا ہے، یعنی نفس اور شیطان، دنیا، مخلوق، چاروں چیزیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب اسے اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کو اختیار کرے، گمراہی کو، نیکی بدی، اچھا برا، کفر اسلام، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ قصور اور نقائص سے بھرا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی عقل کے تابع ہو کر جو ویسی تعلیم شرع سے بالکل ناواقف ہوتی ہے، اس کی روشنی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، اور نفس و شیطان سے مغلوب ہوتے ہوئے اور دنیا اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کی بنا پر گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی اس کے لیے گمراہی کے اسباب آسان کر دے۔ اور ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بھی تقدیر کے مسئلے میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ پر سب لکھوا دیا۔ اس میں یہ بھی لکھوا دیا کہ کون کفر پہ مرے گا اور کون اسلام پر مرے گا، لیکن اس لکھوانے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہوئے، بلکہ یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بندے کو پیدا کرنا تھا، مخلوق کو پیدا کرنا تھا، اپنے علم سے جانا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا علم وسیع، وہ ہمارے اعتبار سے ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ماضی نہیں ہوتا، زمانہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ چاند اور سورج کی گردش جو ہے وہ زمانے بناتی ہے، دن ہوتے ہیں، اس سے سال ہوتے ہیں، یہ گھنٹے، منٹ، پھر صدیاں بنتی ہیں، تو یہ ہمارے حق میں ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے میں نے نسبت کی کہ ہمارے اعتبار سے جو ہمارا ماضی ہے، حال، مستقبل، اللہ سب جانتا ہے۔ یعنی ابھی مخلوق کو پیدا بھی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کیا کیا عمل کرے گا۔ تو یوں اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ ایک شخص آخری وقت میں اپنے قدرت و اختیار سے کفر اختیار کر کے مر رہا ہے تو لکھوا دیا کہ یہ کافر مرے گا، اور ایک شخص کے آخر کو دیکھا، علم سے جانا کہ وہ اسلام پر مر رہا ہے، یا کافر تھا مسلمان ہو گیا اور پھر اسلام پر مرا، تو اللہ نے لکھوا دیا کہ یہ مسلمان مرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انہیں کرنا تھا وہ لکھوا کے ان کو مجبور محض نہیں کیا۔ تو اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے جانا کہ کس کس کے لیے اسباب گمراہی آسان ہونے کی بنا پر اس نے کفر کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا کہ وہ کافر مرے گا۔ اور جب وہ کافر مرے گا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کو ہدایت دے کر مسلمان کر دے؟ یقیناً نہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا نقص ظاہر ہوتا
کہ اللہ نے تو اپنے علم سے جانا تھا کہ وہ کفر میں مر گیا، لیکن خود اللہ کا علم غلط ثابت ہوا کیونکہ ہدایت والا آدمی مل گیا یا ہدایت اسے ملی، مسلمانوں کے مرا۔ تو یہ تو اللہ کے علم کا نقص ہے، اور اللہ کا علم ناقص نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا بالکل ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی۔ ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے معاذ اللہ کہ جی یہ تو اس لیے کفر پہ مرا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا تھا۔ نہیں، اسباب گمراہی آسان کیے تھے، عقل، ہدایت دینے والے سب اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اختیار نہیں کیا تو اس کا قصور ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا علم بالکل کامل ہوتا ہے، جو اللہ نے لکھوا دیا وہ ہمارے قدرت و اختیار سے اخروی انجام کو خود اختیار کرنے کی بنا پر تھا، لہذا اللہ پہ کوئی کچھ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی برائی کی نسبت نہیں کر سکتا، اور اللہ کا علم کی پختگی ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون دنیا میں کیا کیا کرے گا اور کس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا۔ اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، خوفزدہ ہو جانا چاہیے اس بنا پر کہ ہمارے لیے اللہ کے علم میں کیا تھا۔ اگر میں ایک عالم ہوں، مفتی ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، اگر میں کتابیں لکھتا ہوں، لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، عالم اور مفتی بناتا ہوں، تو کیا اس بات کی گارنٹی ہوگی میرے حق میں کہ میں مسلمان ہی مروں گا؟ نہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ نیک عمل کرتا ہے اور صرف جنت سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا اس کے سامنے آتا ہے اور وہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ اور ایک شخص جہنمیوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے اور جہنم سے ایک قدم کے فاصلے پر رہتا ہے کہ اللہ کا لکھا ہوا اپنے درمیان میں آ جاتا ہے اور وہ مسلمان ہو کے مرتا ہے۔ تو اس کی وضاحت تو آپ ماشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کا لکھا ہوا سامنے آنے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ پہلا والا کافر ہو کے مرے گا، دوسرا مسلمان ہو کے مرے گا۔ اب بظاہر ایک مسلمان ساری زندگی اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ انجام اس کا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آخری وقت میں خدا نخواستہ وہ کوئی کفر اختیار کر کے مر جائے، وہاں لکھوایا ہوا کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے لکھوانے سے تو نہیں ہوا نا، اللہ نے تو اس کو قدرت و اختیار دیا تھا، تب اللہ نے اپنے علم سے جان کر لکھا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا لکھا ہوا درمیان میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ علم الہی میں یہی ہے کہ یہ کافر ہو کے مرے گا، تو مسلمان کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ مسلمان کیسے مرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اور میں نیک عمل کر رہے ہیں، جیسے میں نے اپنی کچھ مثال دی، آپ عام مثالیں لے لیں، اگر کوئی شخص ہے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، نام بھی مسلمانوں والا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں کر رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، لیکن اسے اور مجھے بھی اور ہمارے تمام علماء کو، اہل علم کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے علم میں ہمارے لیے کیا ہے۔ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ آخری ٹائم میں کہ کفر ہمارے لیے بہت ہی متاثر کن ہو جائے، اس میں اٹریکشن پیدا ہو جائے، بڑا ہی وہ میں مطلب اچھا محسوس ہو، لذیذ محسوس ہو، اور ہم اس میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جائیں۔ اب میرے بھائی بہن جو سن رہا ہوں کہیں گے لا حول ولا قوت صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کفر کی طرف مائل ہو جائیں؟ جی بالکل، ہماری عقل یہی کہتی ہے، اور اللہ ہمیں ایسا ہی رکھے، کفر سے دور رکھے، لیکن جب یہ چیزیں متوجہ ہوتی ہیں نا تو نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ آپ میں تو آپ تو اچھے لوگ ہیں، مجھ جیسا گناہ گار، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم گناہ کی طرف مائل نہیں ہو جاتے، ہم چیٹ نہیں کر رہے ہوتے کسی کو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، ہم ناجائز امور کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ہمارا نفس کیوں بے قابو ہو جاتا ہے اور ہم کیوں قابو نہیں کر پاتے؟ اگر اتنا ہی غلبہ ہوتا نفس کے اوپر تو کوئی بھی خرابی نہ ہوتی۔ تو جو غلبہ نفس یہاں نظر نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے اگر کفر کے اندر چاشنی محسوس ہوئی، اٹریکشن محسوس ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی نفس غالب آ کے ہمیں کفر میں مبتلا کر دے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح کسی کافر کو حقیر نہ سمجھیں اس کی زندگی میں۔ آخرت میں تو مرنے کے بعد تو حقارت ہے ہی ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زندگی میں یوں نہ کہ میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو، تم تو جہنم میں جاؤ گے، نہیں۔ اللہ کے علم میں کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق ہدایت دے، وہ مسلمان ہو کے مر جائے۔ اس لیے اپنے بارے میں عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی وجہ سے دیکھیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، وہ خوفزدہ رہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمایا، ان کی ثنا فرمائی، مدح فرمائی، حتیٰ کہ بعض کو تو نام لے کے جنت کی بشارت دے دی۔ قرآن میں اللہ نے ان کے فضائل بیان فرمائے، اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم کہ وہ ڈرتے تھے اپنے انجام کے سلسلے میں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے انہیں کس چیز کا خوف ہوگا، لیکن پھر بھی بہرحال وہ اللہ کی بے نیازی کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اسی لیے آپ کو مجھے ڈرنا چاہیے۔
اور کسی بھی کافر کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخری وقت میں ہدایت دے اور وہ ہم سے زیادہ درجات پا جائے، کیونکہ جب آدمی کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو منہدم فرما دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ مثلاً عالم بن جائے اسلام میں آنے کے بعد، اور مفتی بن جائے اور بڑا دین کا کام کرے، تو آپ بہت سارے ایسے بہن بھائی مجھے سن رہے ہیں جو صرف مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی درجہ نہیں ہے، نہ عالم ہے، نہ مفتی ہیں، نہ مفتی مجتہد ہیں، نہ لوگوں دین کی خدمت کا اتنا موقع ملتا ہے، تو یہ تو پھر آپ سے بھی افضل ہو جائے گا، جس کو ہم حقیر سمجھ رہے تھے وہ افضل ہو گیا۔ اس لیے تھوڑی اس پہ توجہ رکھیں اور ہمیں سب کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ امید ہے کہ اس کی آپ تفسیر سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر فرمایا وما یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، پھر کر دیتا ہوں کہ ہدایت کے دو مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب منزل تک پہنچا دینا۔ ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستے کا دکھانا۔ مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے پوچھے ہمارے یہاں مزار جنا ہے، قائد اعظم صاحب کا مزار ہے، مجھ صاحب وہ کہاں ہیں؟ میں کہوں آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں لے جاؤں اور سامنے مزار کے اتار دوں، یہ رہا مزار۔ یہ دیکھیں میں نے منزل پر خود اس کو پہنچا دیا، اسے کہیں گے ایصال الی المطلوب۔ اور ایک ہے کہ میں اس سے 10-50 میل دور ہوں، اس نے پوچھا وہ کہاں ہے، میں نے کہا دیکھو یوں چلنا، پھر ایسے جانا، پھر یہ چیز آئے گی سامنے، پھر آپ کو وہ نظر آئے گا۔ یہ میں نے راستہ دکھا دیا۔ تو ایصال الی المطلوب میں بھٹکنا نہیں ہوتا، کیونکہ جب میں نے مزار کے سامنے پہنچایا تو اب کیا وہ بھٹکے گئے ادھر، لیکن اراءۃ الطریق میں گنجائش ہوتی ہے کہ رہنمائی کے باوجود وہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے غلط راستے پہ نکل جائے۔ تو بس یاد رکھیں کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے، حقیقی مجازن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، حقیقی مفہوم یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لے اور اس کو ہدایت عطا فرمائے، رہنمائی عطا فرمائے، وہ ضرور منزل پر پہنچے گا، یعنی ہدایت پر رہے گا، مسلمان ایمان کی حالت میں مرے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور جو انبیاء علیہ السلام ہیں، قرآن ہے، علماء ہیں، ان کی طرف جب ہدایت کی نسبت کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے اراءۃ الطریق، یہ راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا راستہ دکھا دیا، اب کوئی اس پہ صحیح نہ چلے اور گمراہ ہو جائے تو یہ پاسبل ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی اور کوئی ایمان لے کر نہیں آیا، صحابہ کرام نے کوششیں کیں، اس زمانے میں بہت سے لوگ ایمان نہ لائے، علماء نصیحتیں کرتے ہیں، لوگ ہدایت قبول نہیں کر رہے، کوئی پیر کامل ہیں، صاحب علم، صاحب تقوی، ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مرید ہی باعمل نہ بنے، تو یاد رکھیے کہ یہ حضرات سب بری الذمہ ہیں، کیونکہ ان کا کام تھا یہ اراءۃ الطریق، ان کا کام ایصال الی المطلوب نہیں تھا کہ منزل تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو بس اب اللہ تعالیٰ جو یہ بیان فرما رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو منزل مقصود پر پہنچا دیا، اس کا ارادہ رکھا، تو پھر کون نفس درمیان میں آ سکتا ہے، نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ مخلوق اس کو روک سکتی ہے، نہ دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے، وہ ضرور انشاءاللہ جنت میں ہی جائے گا۔ پھر اللہ نے سوال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غالب انتقام والا نہیں ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا، اور ذو انتقام ہے۔ ذو انتقام کا مطلب، انتقام والا کا مطلب کہ وہ گمراہ کو چھوڑے گا نہیں، وہ کافروں کو چھوڑے گا نہیں، وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے خوف زدہ رہنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بہت سخت ہمارے ساتھ معاملہ فرما سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، پس جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، کوئی ضرر، کوئی مشکل، دعانا تو وہ ہم سے دعا مانگتا ہے، ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو عطا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنی طرف سے، قالا تو وہ یہ کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم،
کہ یہ نعمت تو محض مجھے دی گئی ہے میرے ایک علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ تو اس کے لیے ایک آزمائش تھی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ ویسے تو یہ کافر شخص کی صفت بیان کی گئی ہے، انسان سے مراد کافر انسان ہے، لیکن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر کوئی وصف کفر تو موجود نہیں، کوئی کفر کی مطلب گندی عادت تو ہمارے اندر نہیں آ گئی ہے۔ تو اب یہ ذرا غور کیجئے کہ جب مشکل آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ پھر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور کر دے، تو اب کمال کہاں گیا آپ کا؟ اگر آپ بہت ہی صاحب علم ہیں، بڑے باکمال ہیں، آپ کی عقل بڑی کامل ہے، تو دور کر دو نا اس کو، بھائی کرو ذرا۔ تو پھر وہ عاجزی اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی مجھ سے نہیں ہو رہا، اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہاں تک تو اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ نے موازنہ فرمایا کہ مصیبت آئے تو اللہ کی طرف آئے، اور جب نعمت ملے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی، تو وہ اللہ کی طرف نسبت نہ کرے، بلکہ کہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا، یعنی میرا کمال ہے۔ بس یہی چیز وہ بہت ضروری ہے، اور اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کو مجھے کوئی کمال حاصل ہوتا ہے، کمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایسا جو گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، اس میں حقیقتاً ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ایک بچہ ایک کروڑ پتی ارب پتی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا کیا کمال تھا مجھے یہ بتائیے؟ اللہ چاہتا تو جھگیوں والے کے اندر گھر میں پیدا کر دیتا، اس نے کروڑ پتی میں پیدا کیا، کیا کمال؟ ایک شخص سے جو بڑا خوبصورت ہے، ہماری کوئی بہن ہے بہت ہی خوبصورت ہیں، گوری رنگت ہے، اس میں ہمارا کیا کمال ہے بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایسی بات بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کیا کمال؟ یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی خاص چیز میں مہارت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا کمال ہوتا ہے، اور یعنی اللہ کی کرم سے ہوا، ہمارا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، کوئی کھیلتا ہے کودتا ہے عروج تک پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ اسٹڈی کرتا ہے تو پھر کتابیں لکھنے کے قابل ہوتا ہے، یا اپنی فیلڈ کا ماہر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایکسرسائزز وغیرہ کرتا ہے تو باڈی بلڈر بن جاتا ہے، ریسلر بن جاتا ہے، باکسر بن جاتا ہے، فرض کر لیں کچھ بھی، تو یہ اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کسب کا بھی دخل ہے۔ لیکن یاد رکھیں سب کا سب کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ جہاں گاڈ گفٹڈ ہے ہمارا کمال ہی نہیں، وہاں تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اور جہاں ہم محنت کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں اللہ کا کمال ہے۔ اب اس میں ہوتی ہے اصل میں آزمائش، کہ آدمی کہتا ہے میں نے اپنا فیوچر خود بنایا ہے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں میں اپنی تقدیر خود لکھتا ہوں، میں اپنی تقدیر خود بناتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن نہ دیتا، کام بہت سارے آسان نہ کر دیتا، جب ہم فرض کر لیں کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی درخواست وغیرہ دائر کرتے ہیں، ٹینڈر وغیرہ کھلنے ہوتے ہیں، ہمیں مل جائے، تو اللہ تعالیٰ سامنے والوں کے دل میں خیال ڈالتا ہے مختلف چیزیں، تو وہ کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ انٹرویو بہت اچھا دیتے ہیں بچے، وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، جو ایسے دیتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں، یا سفارشیں درمیان میں آڑے آ جاتی ہیں اور ٹیلنٹڈ آدمی میرٹ بیس پر نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے ہو جاتا ہے، اور ایسی اول جلول سے آگے آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے جو رکاوٹیں تھیں، مانعات تھے، وہ سب ہٹا دیے، موانع ہٹا دیے، اور اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ اب یہ کہتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، یہ ہوتا ہی غلط ہے۔ اچھا، ایک اور سپرلیٹو ڈگری ہے جو گاڈ گفٹڈ چیزیں اس میں اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ اگر ایک بہن کے پہلا بیٹا ہوا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، وہ کہتی ہے میرا کمال ہے۔ بھائی آپ کا کہاں سے کمال آیا؟ اللہ چاہتا آپ کو ساری بیٹیاں دیتا یا تھرڈ جینڈر دے دیتا، تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ میں تو بچیوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں اللہ بچیاں دے، تو پتہ نہیں یہ تو ہمارے زمانے جاہلیت کے اثرات ہیں ہمارے مسلمانوں پر، کہ بچی کی پیدائش پہ افسردہ ہو جاتے ہیں، یا کیا مبارکباد دیں، مٹھائی کا چھوٹا سا ڈبہ، ارے سب سے زیادہ خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں آئی ہے۔ بچی تو بہت پیاری چیز ہوتی ہے، بیٹیاں بہت اچھی چیز ہوتی ہیں، ان کی قدر کریں۔ تو لیکن بہرحال ہمارے ہاں چونکہ ہوتا ہے، اس لیے اسی مثال دی، 3 4 5 6 بیٹے ہو گئے، تو بھئی آپ کا کیا کمال ہے؟ اس میں بھی فخر کر رہی ہوتی ہیں۔ کسی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، گوری رنگت دی، تو اس میں آپ کا کیا کمال تھا؟ اس پہ فخر کرنا، اس پہ مطلب یہ کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا، یہ تو اور زیادہ احمقانہ حرکت ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں ہر کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی۔
تمام خوبیوں کا خالق بھی وہی ہے، اس کی تقسیم بھی وہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے پاس اس کا دوام اور استمرار کو وہی قائم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس کو عجب و خود پسندی کہا جاتا ہے کہ کمال کی نسبت انسان اللہ کی طرف کرنا محبوب نہیں رکھتا، بلکہ چاہتا ہے اسے میری طرف منسوب کیا جائے۔ اس لیے ایسے لوگ میں سے باہر نہیں ہوتے، میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ارے ہم نے محنت کی ہے تب یہ اتنا حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگیں توڑوا دیتا اللہ تعالیٰ شروع میں ہی، دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں آپ کی ایکسیڈنٹ میں، آپ کو کینسر ہو جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگ، میں نے ارب پتی لوگوں کو دیکھا ہے کینسر میں مبتلا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری مبتلا کر دیتا تو کیا کر لیتے پھر آپ بتائیے؟ خواہ مخواہ کا یہ چیزیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ وہ یہ دل میں یا تو یہ سمجھتا ہے اور یقین ہے اس کو میرا اللہ نے کیا ہے تو ہوا، ورنہ نہیں۔ اب وہ کہتا ہے میں نے یہ محنت کی تو ایسا ہوا، کوئی بات نہیں، یہ برا نہیں ہے کہ اس کے دل میں کم از کم موجود ہے، لیکن افضل کیا ہے زبان پر بھی ہو کہ یہ سب میرے اللہ کا کمال ہے، میرا نہیں۔ بہرحال اللہ نے محنت کی توفیق دی، میں نے محنت کی، اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ ہے صحیح طریقہ جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جو اولیاء اعظام ہیں، وہ کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں اپنے رب کی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بہن جو مجھے سن رہے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں، میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم تو ایسا کرتے ہیں۔ 2 منٹ میں ہم اللہ نکال دے گا، 2 منٹ میں یہ میں ختم ہو جائے گی۔ ہم یا میں کہنا غلط نہیں ہوتا، میں بھی کئی دفعہ دیکھیں بیان کر رہا ہوں تو میں تو کہہ رہا ہوں نا، لیکن جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے تمام کمالات میں خود کو خود مختار سمجھنا، تمام محنتوں کو سمجھنا کہ اللہ کی توفیق نہیں میرے کرنے سے ہوا، یہ ہے غلط۔ اس وقت جو میں اور ہم ہیں، یہ غلط ہوتی ہے۔ اس لیے عادت بنا لیں کہ جس بھی کمال کی مثلا کوئی کہے بھائی بہت آپ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، یہ تو اللہ کا کمال ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بھائی آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، آپ کو ڈگری مل گئی، یہ سب میرے اللہ کا کمال ہے، یہ محنت کی توفیق میں تو میرے رب نے دی تھی، میرا کوئی کمال نہیں۔ بہترین چیز ہے یہ۔ لیکن جو عجب و خود پسندی میں مبتلا ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں اس کو کہ کبھی اس کے زبان پہ جملے نہیں آ سکتے۔ وہ یا تو اپنی طرف ہی نسبت کرے گا، اللہ کی طرف نہیں، اور کوئی کرے بھی تو اس کو پسند نہیں کرے گا۔ کوئی کہے یار تم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے سب آسان کر دیا، وہ گھور کر دیکھے گا میرا کمال کہاں گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بھی کرتے ہیں لیکن یہ دل میں خواہش ہوتی ہے میری طرف بھی تو کرو، میری بھی کچھ سراہو۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک، پہلی تو بالکل غلط ہے، دوسری بھی خطرناک ہے کہ پہلی تک پہنچا سکتی ہے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کریں اور یہ کہیں کہ بس میرے اللہ نے کیا، ہمارا کوئی کمال نہیں، کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ سب سے بیسٹ وے یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ توجہ کریں۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ تو جانتا ہے نا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ماننا پڑے گا۔ یہ اللہ نے اللہ کی ہر بات بالکل پرفیکٹ ہے کہ وہ علم والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لوگوں کے قلبی احوال بھی، کہ ہم لوگ کمال کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنے دینا چاہتے۔ مجھے مانو، میری تعریف کرو، یہ تھوڑا سا توجہ طلب چیز ہے۔ اس کے بعد 53 نمبر ایک آیت ہے اور بڑی معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب آپ فرمائیے کہ اے میرے وہ بندو، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے فرمائیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا تمام گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رحمت ہے اور ایک مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر کر کے بالکل مایوس ہو چکا ہے، جیسے جو عادی زانی ہوتے ہیں، سینکڑوں عورتوں سے زنا کر بیٹھا ہے، ساری زندگی چوری چکاری کی، ڈاکے مارے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، ان کا پیسہ کھا گئے، قتل ناحق جیسے ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو پیسے لے کے مار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلسل ظلم کرنے والے ہیں لوگوں کے اوپر، ایک وقت آتا ہے کہ شدید قسم کا پچھتاوا ان پہ غالب آتا ہے اور یہ موت کے وقت آتا ہے۔ بہت سے پہ جب اس طرح کا وقت آتا ہے وہ ڈرگز یوز کر کے اس ڈپریشن سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یقیناً
عارضی اور وقتی طور پر تو شاید اس پریشر کو ہٹا دیتا ہے، لیکن اس کی ضمیر کی ملامت سے انسان بچ نہیں پاتا۔ تو ایک ٹائم آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے تو نہیں بخشا جائے گا، اتنی شرابیں، اتنے قتل، اتنے فلاں، اتنی فلاں چیزیں تیری کہاں سے بخشش ہوگی؟ وہ کہتے ہیں ہاں یار باقی بالکل بات صحیح ہے، تو پھر کیا فائدہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا؟ تو بخشا تو جائے گا نہیں، اور گناہ کر لے۔ کہتے ہیں ہاں چلو ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ اے حبیب ان بندوں سے میری طرف سے کہیے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا۔ اسراف کا مطلب جہاں پر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا وہاں خرچ کرنا۔ تو اس کا مطلب اپنی جانوں کو، اپنی توانائی کو اس جگہ پر خرچ کرنا جہاں منع کیا گیا تھا، وہی گناہ کرنا اور لوگوں کے حقوق تلف کرنا۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں بخش سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے مایوسی بری چیز ہوتی ہے۔ مایوس کا مطلب یہ سوچ لینا کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت نہیں فرمائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی غلبہ مایوسی ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ یقین کے درجے تک پہنچ جائے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا، وہ تباہی ہے، کیونکہ پھر انسان توبہ کی طرف نہیں آتا ہے۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو کیا اتنا کافی ہے کہ وہ گناہ بخش دے گا، اس کے اندر کرتے رہو گناہ؟ نو، یہ تو مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اب وہ طریقہ اختیار کرو جس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب کیا ہے مطلب؟ توبہ کر لو۔ تو میری یہ کتاب آپ پڑھیے گا، قرب الہی بیسٹ بک ہے، عجب و خود پسندی قلبی احوال کے لیے بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ توبہ کے بیسٹ چیپٹر ہے اس کے اندر کہ ہمیں کس طرح توبہ کرنی چاہیے، اور اس میں 10 نصیحتیں جو لکھی ہیں وہ بھی پڑھ کر دیکھیں کہ توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں کن امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب مایوس مت ہو، اگر ہم سے بھی بہت زیادہ گناہ ہو گئے آئیے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، توبہ کریں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے وہی کہ مایوسی کی دلدل سے باہر نکالنا، تاکہ آدمی سلسلہ گناہ تو روکے، اس خیال کے تحت تو گناہ نہ کرے کہ اب تو میں بخشا نہیں جاؤں گا، اب جو چاہے کر لوں، چلو 100 گناہ کیے مرنا ہی ہے 50 اور کر لو۔ نو، اگر 100 اینٹیں سر کے اوپر ہیں اور کوئی کہے 50 اور رکھو، اور چاہو تو پہلے 100 اتار دو پھر 50 رکھو، تو وہ احمق ہی ہوگا جو کہے گا کہ نہیں یہ 100 سر پہ رہیں 50 اور رکھ دو، جب 50 رکھنی ہے تو 100 کے رکھنے کا علیحدہ ہٹانے کا کیا فائدہ؟ ارے یار 100 کے بوجھ سے تو بچو، اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اگلے گناہ کا موقع ہی نہ ملے تو توبہ کریں۔ اور اس مقصد کے لیے آیات نہیں ہوتی ہے کہ گناہ گاروں کو گناہوں پر دلیر کرنا، جیسے ہمارے مسلمان بھائی بہنوں نے بعض اوقات ایسا کیا ہوا ہے، علم نہیں سیکھیں گے، عبادت اختیار کر لیں گے، حج عمرے پہ نکل جائیں گے، علم کچھ بھی نہیں ہے، نہ سیکھا ہے نہ کوئی۔ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ ڈرائیونگ کرنے بیٹھ جائیں چاہے ڈرائیونگ نہ سیکھی ہو، روڈ پہ گاڑی لے کے نکل جائیں، کبھی بھی نہیں نکلیں گے، نہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لائسنس کینسل ہو جائے گا، جیل میں چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ ایسا ہونا بھی چاہیے، بالکل صحیح سوچ ہے، لیکن جب عبادت اختیار کریں تو پھر کچھ بھی نہ سیکھو اور کود جاؤ عبادت کے اندر، اور پھر اس کو آ کے کیش بھی کرو گے، ہم تو عمرے کر کے آئیں، لوگ پوروں کے ہاتھ ڈالیں، واہ واہ کریں، حج کر کے آئیں، جی حاجی صاحب ساتھ میں لکھ لیا، حجن لکھ لیا، اور لوگ دعوتیں کریں، سب کچھ کریں، اپنے عمل کو یہیں کیش کر دیں۔ علم دین نہیں ہوتا، اس ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں چلے گا۔ اچھا اب اگر جب ان کو کہا جاتا ہے جیسے حج عمرے پہ یہ آپ نے غلطی کر لی، اس پہ دم لازم ہوتا ہے، او بھائی اللہ تعالیٰ کے بڑی رحمت ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ گناہ کر رہے ہیں انہیں عذاب سے ڈرائیں، قبر سے کہتے ہیں ہمیں نہ ڈراؤ، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کرم فرما دے گا۔ یہ جو اللہ کی رحمت کا جھوٹا یقین رکھ کر، جھوٹا یقین کہتا ہوں میں اس کو، وہ بھی میں ثابت کرتا ہوں، جھوٹا یقین رکھ کر گناہوں پر دلیل اختیار کرنا، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ صالحین کا طریقہ نہیں، یہ جاہلوں کا اور شیطان سے بالکل مغلوب ہو جانے والوں کا طریقہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں تمہیں اللہ کا بڑا یقین ہے نا، رحمت کا بہت یقین ہے کہ ارے جی ہم جتنے مرضی گناہ کریں اللہ بخش دے گا، ہمیں بڑا کامل یقین ہے، ہمیں نہ ڈراؤ، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ کیا آپ چاہیں گی کہ آپ بھوکے مریں، آپ کے بیوی بچے بھوکے مریں؟ یقیناً نہیں۔ اور اگر فرض کر لیں آپ پر بھوک غالب ہو اور والدہ کے پاس کھانا ہو، بتاؤ تمہیں دے گی کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بالکل دے گی۔ تو بس جب آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہے۔ اب آپ ایسا کریں کہ اپنے بیوی بچوں کو کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈی بلکہ باہر سے تالا لگوا کے چابی گٹر میں پھینکوا دیں،
اور اس کے بعد اللہ کی رحمت کا یقین رکھیں کہ وہ آپ کو غیب سے کھانا عطا فرمائے گا، پانی عطا فرمائے گا۔ کریں آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بھائی اللہ تو بڑا رحیم و کریم، ماں سے زیادہ مہربان ہے، تو وہ تو دے گا۔ جب ماں قدرت رکھتے ہوئے تمہیں بھوکا نہیں مارے گی تو اللہ کیسے مارے گا؟ نہیں وہ صاحب پاگل ہو گئے ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں، کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں اللہ کی رحمت کے یقین کے باوجود آپ کو یہ شعور حاصل ہے کہ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ تو دینی معاملے میں آپ کو کس نے یہ ذہن بنا دیا کہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھ کر آپ نیک اعمال نہ کریں اور گناہوں پہ دلیر ہو جائیں اور اللہ بخش دے گا؟ یاد رکھیں، توبہ کی جو فضیلتیں ہیں یا رحمت کی آیات، وہ اس لیے نازل نہیں ہوئے کہ گناہ گاروں کو گناہوں پر دلیر کر دیا جائے، بلکہ اس لیے تاکہ صرف مایوسی کی دلدل سے باہر آئیں اور اس طرز عمل کو اختیار کریں کہ جس کے بعد وہ گناہوں سے پاک ہو سکیں، جو سب سے بیسٹ توبہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد سورہ مومن ہے، اس کی سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے 9 یہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، پھر ہم درس کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو۔ عرش جو ہے ایک تخت کی طرح ہے، سمجھ لیں، جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ ایک غیبی خبر ہے، دیکھیں، جو اللہ نے عطا فرمائی۔ ان فرشتوں کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی ان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ ان کو سونگھ کر محسوس کر سکتے ہیں، نہ چکھ کر، نہ چھو کر، نہ کوئی آپ کے پاس آلہ ہے کہ آپ اس آلے کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے ان کو جان لیں، بلکہ صرف یہ اللہ کے اس کے رسول کے خبر دینے سے ہمیں چیز حاصل ہوئی، اور اسی کا نام ہوتا ہے غیب۔ اس کا مطلب ہے جب ہم نے اللہ کی عطا سے جان لیا تو یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہوگا کہ آپ کے پاس بھی علم غیب ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن اس کو علم غیب عطائی کہتے ہیں، ذاتی نہیں کہ اللہ کی عطا سے ہے۔ علم غیب ذاتی یعنی جو کسی کا دیا ہوا نہ ہو، از خود ہو، وہ اللہ کی شان ہے، اس کے علم کی شان ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیا۔ لیکن مخلوق، میں، آپ اور پھر انبیاء علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو ان کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے اور وہ عطائی کہلاتا ہے۔ اب بعض کہتے ہیں جب مخلوق کو دے دیا گیا تو غیب کہاں رہا، وہ تو ظاہر ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب مخلوق کے پاس تو غیب ہے ہی نہیں۔ میں دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتا ہوں، بتائیں اللہ کے پاس علم غیب ہے یا نہیں؟ کہیں گے ہیں، تو بتائیں اللہ پہ کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اگر مجھ پر کوئی چیز پوشیدہ رہے تبھی غیب رہے گی، اور میں جان جاؤں تو غیب نہ رہے، تو پھر اللہ کے لیے غیب کیسے ثابت ہوگا؟ اس پہ تو کوئی چیز پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ اب بتائیں، جواب دیں ذرا اس۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں مخلوق، یہ جو اس طرح بات کہتے ہیں کہ نبی کو اگر غیب کی خبر دے دی جائے، غیب بتا دیا جائے تو غیب کہاں رہا، اس سے کویسچن کیجیے گا انشاءاللہ، پھر جو جواب دے وہ مجھے بھی بتائیے گا آپ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، یعنی جو میرے مسلمان بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتے وہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے مقرر کر دیا ان کو کہ مسلسل میرے بندوں کے لیے، صاحب ایمان بندوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرو۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ تم استغفار کرو، تو اس لیے ان کو کہا کہ تمہارا استغفار میں رد کرتا جاؤں گا اور ان کے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے رحمت سے چیز بعید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنین کے لیے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش، کہ وہ سابقہ گناہ بخشے بھی جائیں، پھر ہم کوئی حرکتیں ایسی کر دیں اور خدا نخواستہ کفر میں مبتلا ہو جائیں تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال یہ آیات اپنے مقام پر، اور گناہوں سے بچنے کا جو مطالبہ ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کافر کو حق حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کو ہے۔ تو اس پہ بھی فخر کریں، خوش ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مومن مسلمان بنایا۔ پھر وہ یہ دعا اس طرح کہتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، تو نے گھیر رکھا ہے ہر شے کو رحمت اور علم کے اعتبار سے، یعنی کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں ہے۔ فاغفر للذین تابوا،
پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی۔ اب اگر اس کو تفسیر ماقبل کے لیے مان لیں تو مومنین کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور کون سے مومنین؟ جو توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے۔ اور کن کے لیے؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور وہ جو چلتے ہیں، اتباع کرتے ہیں تیرے راستے کی، یعنی نبیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، علماء کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب اور داخل کر دے تو انہیں ایسے باغات میں جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، بسنے والے باغات، وہ باغات جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی داخل کر دے اور ان کو بھی جو ان کے آباء و اجداد میں سے نیک لوگ تھے، یعنی مومن فوت ہو گئے اور نیک تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کی بیویوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر، کیونکہ یہ دعا انشاءاللہ قبول ہوگی کہ جب کوئی آدمی جنت میں جائے گا تو ان کے بچے اور بیوی اور ان کے آباء و اجداد بھی انشاءاللہ اگر مسلمان ہیں جنت میں جائیں گے تو اللہ ان کو ساتھ رکھے گا، جدا جدا نہیں کرے گا، ورنہ تو جدائی کی تکلیف۔ تو اس لیے اگرچہ ان کے درجے اتنے نہ ہوں، ان کے نیک اعمال اتنے نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ کرے گا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ وقہم السیئات، اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا لے۔ دیکھیں فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو محفوظ رہا برائیوں سے اس دن، یعنی قیامت کے دن ثابت ہو گیا کہ برائیوں سے بچتا رہا ہے، تو بے شک تو رحم فرمائے گا اس پر۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو میں تمام پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور پہ میں بھی باپ ہوں، میں بھی اس پہ غور کروں گا، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ یہ طرز ہوتا ہے دعا کا، اپنے بعد والوں کے لیے اگر غور کریں، اور اپنے اطراف کے مسلمانوں کے لیے ہر ایک اس کو اختیار کرے، کیونکہ یہ مقام مدح میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مومن بھائیوں بہنوں پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں، ان کے آباء و اجداد کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو گناہوں سے بچا، ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اور بروز قیامت انہیں گناہوں سے پاک و صاف رکھنا، اپنی رحمت ان پر نازل فرما دینا۔ ایسے دعائیں کرنی چاہیے، اور اچھی اچھی دعائیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ 21ویں 22ویں آیت بھی لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ پہلے یہاں تک دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 21ویں آیت ہے سورہ مومن کی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں فرمایا، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ تو وہ نظر کریں، دیکھیں کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان کفار قریش سے قوت کے اعتبار سے اور زمین میں ملکیت اور نشان، مکانات وغیرہ زمینوں کے اعتبار سے زیادہ طاقت رکھنے والے تھے۔ پھر پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب، یعنی عذاب میں گرفت کر لیا، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا، یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی بچانے والا ان کو نہ ملا، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ کفار قریش کو کیوں دعوت دی جا رہی ہے کہ کفر اختیار نہ کرو، آؤ اسلام کی طرف؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ان کے پاس عقلیں بھی تھیں، جسم بھی تھا، افرادی قوت بھی تھی، سورسز بھی تھیں، انہوں نے بڑے بڑے مکان، غاروں کے اندر، پہاڑوں میں غاریں بنائی ہوئی تھیں، مضبوط ترین، کے زلزلے سے بھی نہ تباہ ہوں اور خارجی جتنے اثرات ہیں ان سے بھی محفوظ رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہ بچ سکے اپنے گناہوں کے سبب۔ گناہ میں سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ ان کا کفر و شرک تھا، اور پھر دیگر چیزیں بھی تھیں، تو وہ تباہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کا کہنا نہ مانا۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں درس عبرت حاصل نہیں کرنا چاہیے ان آیات سے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا۔ الحمدللہ، فرق یہ ہے کہ وہ کفار تھے، ہم مسلمان ہیں،
لیکن ایک چیز کے اندر ذرا سی مماثلت سی ہو گئی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے بھی نبیوں کا کہنا نہ مانا، ہم بھی اپنے نبی کے کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پہ دور رہے، لیکن ہم مکمل طور پر نہیں، کچھ کہنا مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال جان بوجھ کر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ ہم نماز نہیں چھوڑ رہے، کہ ہم روزے نہیں چھوڑ رہے۔ ہم میں سے کتنوں نے فرض علوم سیکھے ہوئے بتائیں؟ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سیکھنا لازم ہے، چاہے آپ کو ضرورت ہو یا نہ ہو، سیکھنا لازم ہے۔ لیکن کتنے ہم لوگوں نے سیکھا ہے؟ کتنے ہم لوگ گناہ سے بچتے ہیں؟ دیکھیے ذرا غور کر لیں، یعنی اپنے نبی کا کہنا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ شعر پڑھ رہے ہیں، لیکن کھوکھلے شعر ہیں کہ نبی کے عشق کے نعرے لگا رہے ہیں، غلامی محمد کے دعوے ہیں، لیکن اپنے آقا کا کہنا ماننے کے لیے غلام تیار نہیں ہے۔ ایسا غلام سرکش کہلاتا ہے، بے ادب کہلاتا ہے، نافرمان غلام کہلاتا ہے۔ اور اگر نبی کی طرف نسبت کر کے کہیں معذرت کے ساتھ تو ناراض مت ہوئیے گا، بدبخت غلام کہلاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر اپنے نبی کے حکم کو ٹال رہا ہو۔ تو اس پر ہم غور کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جو بھی مالدار ہے، آپ غور کریں، آپ سے زیادہ مالدار اور کوئی بھی ہے، جو بھی آپ میں طاقتور ہے، آپ سے زیادہ طاقتور موجود ہے، جو حسن و جمال پر نازاں ہیں، آپ سے زیادہ حسن و جمال دنیا میں موجود، کس چیز کی عجب و خود پسندی ہے؟ تو یہ اللہ نے سمجھایا کہ یہ اپنے موجودہ چیزوں کے اوپر اعتماد کر کے قرآن حدیث اللہ رسول سے دور نہ ہو کہ میرا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیں جو جن کا ہوا، آج قبرستان جائیں، 6 فٹ لمبے چوڑے پہلوان نہیں مرتے، باکسر نہیں مرتے، یہ آپ سے کہیں زیادہ سینکڑوں گنا طاقت رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے جسموں کو کھا گئی ہے، کیڑے مکوڑے کھا گئے ہیں، اور اگر یہ کافر مرے ہیں تو عذاب در عذاب۔ اس لیے ڈرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کس چیز کی عجب و خود پسندی ہمارے اندر، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ بیان فرمائی جو میں کہہ ہی چکا ہوں، اور اللہ نے یہاں بیان فرمائی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ۔ اور یہ اس سبب سے ہوا کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی کتابیں بھی لائے، معجزات دکھائے، اپنی ایک بعمل زندگی دکھائی، لیکن فَكَفَرُوا، پھر انہوں نے ان کا انکار کیا تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ قوی ہے، طاقتور ہے اللہ تعالیٰ، اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور کریں۔ ہمارے گناہ کرنے کے باوجود ہم یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں سے افضل ہیں، وہ تو حقیر ہوتا ہے گناہ کرنے والا، اور پھر اللہ رسول کی بھی نہ سنیں، اتنا تکبر آ جائے کہ شرعی مسائل بیان کریں تو ہم یوں کہیں کہ میں تو مفتیوں کو بھی نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا ہوں شریعت کو۔ معاذ اللہ، آپ کی اوقات کیا ہے بھائی جان؟ آپ مر کے تو دیکھیں، دعا کریں نا اللہ مجھے موت دے دے۔ میں ایسے لوگوں سے بار بار آپ کو اپنے دروس میں کہتا ہوں، دعا مانگو ذرا، اللہ مجھے موت دے۔ آپ کا انجام اتنا برا ہونے والا ہے، اگر آپ توبہ نہ کریں تو کہ آپ کی چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نہ کریں یہ تکبر، نہ کریں غرور۔ اللہ رسول، قرآن حدیث، علماء کے مقابلے میں جس نے تکبر کیا تباہ و برباد ہو گیا۔ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ ہماری تمنا نہیں ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیوں کریں گے؟ ہم شیطان کوئی ہیں کہ کافر مرو اور فلاں گناہ میں رہو؟ نو، ہم تو کافروں کے حق میں بھی ایک ذہن یہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، مسلمان کر دے، ان کی نسلیں مسلمان پیدا ہوں، یہ خواہش ہے۔ تو یہ پھر آپ مسلمان بھائی بہنوں کے لیے کیوں ایسا ہوگا؟ ہم جب تبلیغ کرتے ہیں بعض اوقات سخت لہجہ بھی ہوتا ہے، الفاظ بھی سخت رکھے جاتے ہیں، وہ چوٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی پولائٹلی سمجھانے پر مان جاتا ہے، کوئی جھڑکنے پہ سمجھتا ہے، بعض کو ڈانٹا جاتا ہے تب وہ سمجھتا ہے۔ اور یہ قرآن نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے، کہیں بڑی نرمی والا، محبت والا، کہیں عذابات کی سختی، کہیں بہت ہی شدید زجر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ دین کے اندر بھی آپ یہ تمام امور ملاحظہ کریں گے، یہ کوئی اجنبی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کتاب قرب الہی لیں، بڑی بیسٹ بک ہے، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اس کی ہندی میں اور انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ، پھر اس میں بھی ارادہ ہے چھاپنے کا، انڈیا میں بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ طہارت کے مسائل و احکام بہترین بک ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے گھر میں ناپاکیوں کے ڈیرے ہوں گے، گندگیوں کے ڈیرے ہوں گے، غلاظت کے ڈیرے ہوں گے، اور آپ کے نہ نمازیں ہو رہی ہوں گی بعض اوقات، اور نہ آپ پاک رہ رہے ہوں گے۔
اور اس سے نحوستیں پیدا ہوتی ہیں گھر کے اندر، حقیقتاً بے برکتی پیدا ہوتی۔ یہ کتاب لیں، ایک دفعہ پڑھیں ضرور، چاہے آپ کو طہارت کے مسائل آتے ہوں، اپنے بھائی کی بات مان کے دفعہ لے لیں، اس لیے نہیں کہ میں نے لکھی ہے، فائدہ ہوگا۔ اعتکاف کا رسالہ ہمارا آ چکا ہے اور یہ نمبر چل رہے ہوں گے، کانٹیکٹ کر کے آپ خود بھی لیں، اور کوشش کریں کہ یہ ایک بگ کوانٹٹی میں لے کر جو لوگ اعتکاف کر رہے ہوں ایک رسالہ ایک ایک ان کو دے دیں، تقسیم کریں یہ رسائل۔ انشاءاللہ کسی کا اعتکاف کامل و اکمل ہوا، وہ گناہوں سے بچا، شرعی مسائل کے ساتھ اعتکاف کیا، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں ایڈمیشن لیں۔ جو ہماری فزیکلی کلاسز ہیں وہ صبح مارننگ میں بھی ہوتی ہیں، اس کا ٹائم ہے 9 سے 1، 4 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں۔ ایوننگ میں بھی کلاسز ہیں 9:30 سے 11:30، اور سنڈے کے اندر بھی کلاسز ہوتی ہیں، اسکالر کورس ہمارا ہوتا ہے۔ جو فزیکلی کلاسز ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، 2 سے 5 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، اور ایک مارننگ میں ہوتی ہے 10 to 1، 10 11 12 10 سے سٹارٹ ہوتی ہے، 11 سے 1 تک رہتی ہے وہ، اس میں بھی آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ عربک لینگویج کی کلاسز فزیکلی طور پہ ہوتی ہیں، اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں۔ پھر آن لائن کورسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، شارٹ کورسز بھی ہیں، لانگ کورسز بھی ہیں، اور اب انشاءاللہ عید کے بعد میرا ارادہ ہے کہ ہم اسکالر کورس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عید کے بعد ہی انگلش کے اندر بھی یہ فرض علوم کورس انشاءاللہ اس کا اہتمام ہم کر رہے ہیں، اور اردو میں جو پڑھنا چاہیں وہ بھی فرض علوم کورس کو بھی آپ جوائن کریں۔ اس کے کچھ لیولز ہیں، ہم نے کچھ لیولز بنائے ہوئے ہیں، پہلے بیسکس پڑھاتے ہیں، پھر اس سے ذرا ہائی، پھر اس سے ہائی اسٹینڈرڈ کی چیزیں، اور انشاءاللہ پھر آپ فرض علوم کورس بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ اور میری درسی کتابیں ہیں جو انشاءاللہ دارالعلوم میں پڑھائی جا رہی ہیں، سلیبس میں داخل ہیں، اور اب انڈیا میں بھی انشاءاللہ اس دفعہ رمضان میں چھپیں گی، آپ لیجئے، دوسروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ اور جہالت کے خلاف اور علم کی ترقی کے سلسلے میں جو ہم جہادی کوششیں کر رہے ہیں، ایک تو کفار کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، اس کی تو طاقت ہمارے اندر ابھی نہیں ہے، نہ مواقع ہیں، تو جو علمی جہاد ہے، جہالت کے خلاف جہاد ہے، آپ شریک ہو جائیں اس میں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے بعد ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی جو نئی اکیڈمی ہے اس کی بڑی جگہ لی ہے، اس کی تعمیرات کے لیے بھی اگر آپ ثواب جاریہ کرنا چاہیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، تو ضرور اس میں تعاون فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک و مولا، ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائی بہن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سابقہ گناہوں پر توبہ کی توفیق اور اس پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ، آئندہ پوری زندگی تیرے حبیب کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر سے کم از کم زندگی میں ایک بار ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ فقہی مسائل سیکھنے کا ذوق اور جذبہ عطا فرما دے۔ ہمارے گھروں پر بھی اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما۔ سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے، اور خاص طور پر جو گھر کے بڑے ہیں انہیں چھوٹوں کے لیے رول ماڈل بننے، اچھے عمل کر کے ان کو عملی تعلیم دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولادیں عطا فرما دے، جن پہ قرض ہیں ان کے قرض دور فرما دے، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کے اچھے رشتے دلوا دے۔ اے مالک مولا، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، بیجا مقدمات میں گرفتاروں کو نجات عطا فرما، جیلوں میں بے قصور بند لوگوں کو رہائی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، خاص طور پہ جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی سکون سے رکھنا، بڑی نعمتوں سے نواز، بڑی عافیت کے ساتھ ترقیوں سے نواز دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔